میڈیا سروس چینل یوٹیوب تے چلدا اے یزدان شہید میڈیا سروس چینل یوٹیوب تے چلدا اے یزدان شہید میڈیا سروس ہوتی ہے۔ میں بلا تاخیر دعوت خطاب دیتا ہوں۔ مناظر اسلام شمشیر بے نیام حضرت علامہ محمد عبداللہ نصار صاحب آپ گجرانوالا، نعرہ تکبیر۔ میری کوشش یہ ہے کہ تسی جا کے مناظر اسلام دا خطاب سنو، اس لیے جڑے ساتھی ستے پے نا ایک دوسرے نو ہلا کے اٹھا دیو، نعرہ تکبیر۔ او پچھلا محلہ جانا چوپی، نعرہ تکبیر۔ دعوت مسلک اہل حدیث، علماء اہل حدیث، نعرہ تکبیر۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما تحب وترضى اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاعلم انہ لا الہ الا اللہ رب العالمین دی حمد و ثنا اور رسول معظم جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے بے حد و حساب بے شمار اور لا تعداد درود و سلام تو بعد کانفرنس دا عنوان جو کلمہ توحید دی دوسری جز ہے او دے نال متعلق ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ۔ اس کلمہ توحید دی پہلی جز ہے لا الہ الا اللہ۔ یہ معنی ہے کہ اللہ تو ما سوا کوئی معبود نہیں، کوئی مطلوب نہیں، کوئی مقصود نہیں اور کوئی حاجت روا نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں۔ اللہ دے سوا کوئی دافع بلا نہیں اور کوئی جالب نفع نہیں۔ خالق ارض و سما نہیں،
جس قدر مخلوق تخلیق فرمائی ہے کسی نو یہ قوت اور طاقت حاصل نہیں کہ کسی دے اڑے ہوئے کام سنوارے یا کسی دی بگڑی بنائے. یہ پوری کائنات اللہ دی ملک ہے اور وہ پوری کائنات دا مالک ہے. یہ بات رب العالمین نے اپنے نبی دی زبان نال توجہ فرماؤ اپنے نبی دی زبان نال لوگاں دے ذہن نشین کروائی اور ثابت کیتا کہ جیڑی شخصیت سب تو اعلی ہے سب تو بالا ہے سب تو اونچی ہے اور سب تو سچی ہے جو میرے ہاں سب تو زیادہ مقرب ہے اور جیڑی ذات میرے ہاں سب تو لاڈلی تے پیاری ہے اگر میرے سامنے انہاں دی حیثیت ہے تو اور کون ہے جڑا میرے سامنے دم مار سکے. اس واسطے ادھر ذرا اکھاں میرے ول کرو سانو نہیں دیکھنا. ذرا میں بات عرض کرنا چاہنا اچھی طرح تواڈے ذہن چ منقش ہو جائے. اگر توجہ فرماؤ جاگ دے ہو کہ سو گئے ہو. نعرہ تکبیر. رب العالمین نے اپنے نبی دی زبان نال بات سمجھائی. ارشاد باری تعالی ہے تو جی آپ صاحب توجہ فرماؤ. اللہ کریم فرماتے نے میرے نبی کو قل انی لا املک لکم ضرا ولا رشدا. میرے نبی انہاں لوکاں نو کہہ دیو میں تواڈے نقصان تے نفع دا مالک نہیں. یہ ہن خالص قرآن تے یہ دا ترجمہ سادہ عام فہم جڑا تواڈے ذہن چ آ جائے اور تواڈا ذہن الحمدللہ انہوں قبول بھی کرے بالکل آسان کر کے سہل بنا کے تواڈے ذہن نشین کرونا چاہنا. اگر تسی میرا ساتھ دیتا تو میں امید رکھنا کہ بات سمجھ میں آ جائے گی. اے میرے نبی کہہ دیو کل بڑے جگہ تے آیا قرآن وچ کل جتھے بھی آیا نبی کہو اے میرے نبی کہو اے میرے نبی کہو. کاش کے سارے قرآن دے کل کتے لوگ یاد کر لین یہ مسئلہ سارا ہی حل ہو جاندہ. یہ کل نہیں لوگاں یاد کیتے دجے کل بول دے نہیں. قل انی لا املک لکم ضرا ولا رشدا. میں تواڈے نقصان تے نفع دا مالک نہیں. پھر اپنے بارے فرمایا قل انی لن یجیرنی من اللہ احد ولن اجد من دونہ ملتحدا. اگر اللہ والوں گرفت آئے تے مینوں کوئی بچان والا نہیں. یہ ہن ہستی کہن والی کون ہے ذرا اندازہ فرماؤ. ایتھے کوئی وڈے تو وڈا کو پیر کو فقیر کو امیر کو مجتہد کو مجدد کو مجذوب کوئی ہوئے سب بے بس نے. اگر اللہ والوں گرفت آئے اللہ والوں مواخذہ ہوئے اللہ والوں پکڑ ہوئے تے مینوں بچان والا کوئی نہیں. تے اللہ پناہ دیندا ہے تے جے او پناہ نہ دے تے مینوں روئے زمین تے پناہ دین والا کوئی نہیں. قل انی لن یجیرنی من اللہ احد ولن اجد من دونہ ملتحدا. پھر کیا لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ. میں اپنے نفع نقصان دا بھی مالک نہیں میں تھوڑے نفع نقصان دا بھی مالک نہیں.
مگر کوئی رہ گئی کسر اوتھے پہلو لفظ لیاندا لا املک لنفسی لا املک لک قل انی لا املک لکم ذرن اوتھے ذرن پہلو لیاندا ہے قل انی لا املک لکم ذرن ولا رشدا اور جو اپنا ذکر ہے لا املک لنفسی لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ جو اللہ چاہے وہ ہوئے گا اللہ دی مشیت اللہ دی مرضی او مال کو مختار ہے جو چاہے سو کرے او دا وزیر کوئی نہیں او دا مشیر کوئی نہیں اور رب العالمین دا صلاحگیر کوئی نہیں او مال کو مختار ہے اپنی مرضی کردا ہے انہوں کسی کو پوچھنے دی لوڑ نہیں پھر کوئی کام کرے تے انہوں حق ہے پوچھن دا تے او جو کرے کوئی پوچھن دا مجاز نہیں لا یسأل عما یفعل لا یسأل عما یفعل وهم یسألون وہ جو کرے اپنی مرضی کرے اوتھے پوچھن والا کوئی نہیں تے جو کائنات وچ کردا ہے کم اللہ پوچھدا ہے پہ تینوں حق کی پہنچدا ہے میری زمین تے اے کرندا زمین میری آسمان میرا ایک کائنات ساری میری ملک تینوں کھان نو میں دیواں تینوں پین نو میں دیاں میری زمین تے وسنا دس میرے حکم تو بغیر اے کم تو کیوں کیتا ای اونوں پوچھن دا حق ہے تے جو او کرے کوئی پوچھن دا مجاز نہیں جو او چاہے سو کرے وما تشاءون الا ان یشاء اللہ رب العالمین جو تسی چاہو وہ نہیں ہوئے گا جو اللہ چاہے وہ ہوئے گا ساری دنیا چاہے اللہ نہ چاہے ساری دنیا چاہے اللہ نہ چاہے نہیں ہوئے گا اللہ چاہے ساری دنیا نہ چاہے اللہ چاہے ساری دنیا نہ چاہے او ہوئے گا بولو گو ساری دنیا چاہے اللہ نہ چاہے نہیں ہوئے گا اور اللہ نہیں چاہتا ساری دنیا چاہتی ہے اللہ نہیں چاہتا او نہیں ہوئے گا وما تشاءون الا ان یشاء اللہ وما تشاءون الا ان یشاء اللہ ان اللہ علیما حکیما وما تشاءون الا ان یشاء اللہ رب العالمین جو تھی چاہو وہ نہیں ہوئے گا جو میں چاہواں تو ہوئے گا مجھے دنیا والے جو کوئی چاہتے نہیں یہ ہر چاہن والے دی چاہت جو ہے ہو جائے تو دنیا کا نظام ہی دھرم برم ہو جائے انہیں مشرف چاہتا ہے کہ مولوی پاکستان چ کوئی بھی نہ رہے کیوں بھائی کی خیال ہے تہاڈا داڑھی والا بندہ ویکھ کے انہوں انج محسوس دی ہے داڑھی جویں 303 دی گولی ہوندی لیکن وہ چاہتا پوریاں نہیں ہونیاں تمہیں پتا ہے بڑے بڑے مولویاں دے بیری جمے لیکن آپ مر کے تے مولوی اللہ دے فضل و کرم نال بھی جیندے جان اللہ نے نہ کول اس واسطے ہر دور جیسا ہے ایسا ہر دور چ ہویا ہے لیکن حق والے حق تے قائم رہے نے تے اللہ نے پھر اہل حق دی مدد فرمائی ہے جو تسی چاہو وہ نہیں ہوئے گا جو رب چاہے وہ ہوئے گا وما تشاءون الا ان یشاء اللہ رب العالمین پہلا اپنے نبی دی زبان نال بات کہلوائی پھر رب نے اپنے نبی نو خود مخاطب کر کے مسئلہ سمجھایا دیکھو پہلا اپنے نبی دی زبان نال یہ بات لوگاں دے ذہن نشین کروائی تاکہ حقیقت واضح ہو جائے کہ عابد و معبود دا اور خالق و مخلوق دا ساجد و مسجود دا اور راز کو مرزوق دا حاکم و محکوم دا آپس میں واسطہ عیا ہو جائے نبی عابد ہے
وہ عابد ہے میں معبود ہاں، وہ ساجد ہے میں مسجود ہاں، میں حاکم ہاں وہ محکوم ہے، میں رازق ہاں وہ مرزوق ہے، وہ ساری کائنات دا، وہ ساری کائنات دا مقتدا ہے، میں ساری کائنات دا، ساری کائنات دا مشکل کشا ہاں، میں ساری کائنات دا حاجت روا ہاں، اور وہ ساری کائنات دا رہبر تے رہنما ہے۔ یہ فرق نہیں شاید لوگ سمجھن یہ تنقید ہے نا، توبہ توبہ، رسول دا مقام بہت بلند و بالا ہے۔ کسی نے کہا کہ دیکھو جی موسیٰ علیہ السلام نے، یہودیہ نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام نے پتھر تے آسا ماریا، پتھر تے آسا ماریا اور وہ پتھر پھٹیا تے 12 چشمے جاری ہوئے۔ دیکھو جی موسیٰ علیہ السلام دا کمال معجزہ نہیں کہ پتھر تے آسا وجیا، پتھر جو چشمے جاری ہوئے۔ میں کہا یہ معجزہ تے ہے لیکن کمال نہیں، چشمے پتھر جو پھٹتے نے اور پتھر دے آسا وجہ ہے کہ جتھے بھی دیکھو گے پتھر بھی جو چشمے پھٹتے نظر آتے نے، یہ پتھر دے آسا لگ کے پتھر جو چشمے جاری ہوئے نے۔ کبھی اج تک یہ بھی سنیا جائے کہ برتن جو تھوڑا جا پانی ہے یہ رسول اللہ نے اپنا ہاتھ بھی ڈبوتا ہے کہ جدو ہاتھ باہر کڈیا ہے آپ دیا 5 انگلاں جو 5 نہراں جاری ہو گئی، کتے نہراں دا جاری ہونا پھر انگلیاں چوں، ایتھے چشمہ جاری ہویا ہے لیکن پتھر چوں۔ یہ نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنا آسا ماریا، دریا پھٹ گیا، دریا پھٹ گیا لیکن آسا وجہ ہے، دریا پھٹیا ہے۔ کدی اج تک یہ بھی سنیا جائے کہیں مارن دی ضرورت ہی پیش نہ ہوئے کہ آپ زمین پہ کھلوتے ہون کہ رب العالمین فرمان میرے مصطفیٰ تو انگلی دا اشارہ کر، اپنی انگلی دا اشارہ کر، اپنی اکھاں نال ویکھے گا اور ساری دنیا ویکھے گی تیری انگل دے اشارے نال، میں چاند نوں پھاڑ کے بکھا دیاں گا۔ مقام اور مرتبہ اپنے مقام پہ ہے لیکن خالق و مخلوق میں فرق نمایاں ہے۔ اتنے کیا جو میں چاہاں وہ ہوئے گا، جو دنیا والے چاہن وہ نہیں ہوئے گا۔ پھر اپنے نبی نو مخاطب کیتا وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ، بطور ازمائش دے اگر میں تینوں کسی تکلیف وچ مبتلا کر دیاں تے او تیری تکلیف دور کرنے والا کوئی نہیں۔ اگر میں تینوں ازماؤنا چاہواں اور اس ازمائش وچ کسی لحاظ نال تینوں تکلیف پہنچاواں تے ساری دنیا مل کے تیری تکلیف دور نہیں کر سکتی، اور اے دے الٹ میں تینوں فائدہ پہنچانا چاہواں، میری طرفوں تینوں خیر پہنچنی ہے، میری طرفوں تینوں خیر پہنچنی ہے۔ ساری دنیا تیرے مخالف ہو جائے، ساری دنیا تینوں دکھ دینا چاہے، ساری دنیا تینوں تکلیف پہنچانی چاہے تے میں تینوں خیر نہ رکھنا چاہنا، میرے نبی ساری دنیا ناکام ہو جائے گی، وہ سارے اکٹھے ہو کے متفق متحد ہو کے تینوں دکھ دینا چاہن تے تیرے قریب بھی دکھ نہیں ہون دیاں گا میرے مصطفیٰ، میں تیرا وار بھی ونگا نہیں ہون دیواں گا، یہ میری مرضی ہے۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ۔ مشیت میری، مرضی میری، جویں چاہواں اوویں کراں، میرے سامنے کو بولن دا مجاز نہیں، میرے سامنے کو دم نہیں مار سکتا، میرے سامنے کو اچھی ساہ نہیں لے سکتا، کیونکہ کائنات ساری میری ہے، یہ کائنات ساری تیری ہے ملک مالک، یہ کائنات ساری تیری ہے ملک مالک، حیران ہے دیکھ کر سب سارا نظام تیرا،
کسی مد وچ کوئی میرا شریک نہیں، کسی مد وچ کوئی میرا حصے دار نہیں، کوئی میرا سہیم نہیں، اور کوئی میرے نال میرا بھائی وال نہیں۔ میں پوری کائنات بنائی تے بنان ویلے بھی کلا تے دا نظام چلا رہا، نظام چلان واسطے بھی مینوں کسی کو مشورہ لین دی ضرورت نہیں، پھر بھی میں کلا، اور جدوں دا نظام چل رہا ہے کبھی فرق نہیں آیا۔ سورج ٹائم نال طلوع ہوندا ہے تے ٹائم نال غروب ہوندا ہے، اپنی منزلاں طے کردا جا رہا ہے۔ کبھی یہ نہیں ہویا کہ ٹائموں بٹائم چڑھے، کبھی ایسا نہیں ہویا پہ جانا این ہوئے تے ٹور این جائے، کبھی ایسا نہیں ہویا کہ دن چڑھن وچ دیر لگے، کبھی ایسا نہیں ہویا کہ رات وچ دیر لگے۔ فرمایا میں کلا ہاں اور ساری کائنات دا میں کلا نظام چلا رہا۔ لوگ کہتے ہیں علم کلا رب کیویں کر سکتا ہے؟ ایک ملک دا صدر ہوندا ہے، پھر اس صدر دے تھلے ایک وہ کون ہے؟ وزیر اعظم، کی ہوتا نام ہے وزیر اعظم شوکا، پھر ہر صوبہ جڑا وہ ایک گورنر ہے، پھر ہر صوبے کا ایک وزیر اعلیٰ ہے، لیکن سارے ملک میں افراتفری مچی ہے۔ تھی دیکھ دو سویرے اخبارات پڑھے پڑھ کے دیکھ دو فلاں جگہ اے ہو گیا، فلاں اے ہو گیا، فلاں اے ہو گیا۔ نظام انہاں دربر میں کنٹرول کرن جوگے نہیں، اپنے طور سے کہتے ہیں کہ اسی پورے ملک نو صحیح لائن تے چلا رہے ہیں اور ملک چوں غربت ختم کر رہے ہیں، اور غریب لوگ سر تے باہ رکھ کے رون ڈے ہوئے نے۔ لیکن اس مالک نے جس دن دا ملک بنایا ہے کس انداز نال نظام چلا رہا ہے اور کسے موڑ تے وچ فرق نہیں آتا، فرمایا میری مرضی ہے۔ وما تشاءون الا ان شاء اللہ رب العالمین۔ میں چاہواں جی میں اوویں کراں۔ یہ تائید واسطے ایک حدیث سناواں۔ سب تو لاڈلے، سب تو پیارے، سب تو محبوب، سب تو چہیتے، سب تو چہیتے، سب تو لاڈلے، سب تو پیارے کون؟ جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ متفق علیہ دی روایت ہے، صحیح ہے دی روایت۔ ایک سفر تو واپسی ہو رہی ہے اور حدیث دے راوی نے جناب جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوپہر دا ٹائم آپ نے فرمایا آرام کر لو، پھر سفر شروع کرنے آ۔ دوپہر دا ٹائم دھوپ لگی ہوئی ہے، مختلف درختوں دے تھلے صحابہ لیٹ گئے نے، ایک ایک درخت دے تھلے دو دو تین تین زمین تے لیٹن والے اصحاب رسول۔ ایک درخت آپ واسطے خاص کر دیتا گیا ہے، آپ اپنی تلوار اپنے نالوں تلوار جی لٹکائی ہوئی سی، رسول اللہ نے تلوار لائی تے درخت دے نال لٹکاتی۔ اتوں یہ بھی محسوس ہوندا ہے کہ رسول جہاں حفاظت رب کرے وہ چیزاں وجنی آ رہے ہو، اور چیزاں وجنی آ رہے ہو۔ رسول جہاں حفاظت رب کرے، رب کریم نے فرمایا میرے نبی انہاں کہو کہ یہ بھی اسلام دے اصولاں وچ شامل ہے چیز۔ رب کریم فرماتے نے میرے نبی بلغ ما انزل الیک، جڑے احکامات آسمان تو نازل ہوندے نے انہاں نوں من و ان میری منشا اور میری مرضی دے مطابق لوکاں تک پہنچا۔ او دے وچ فرق نہیں آن دینا، او دے وچ کمی زیادتی نہیں کرنی، کہ جدوں تو حق دی بات لوکاں دے سامنے پیش کرے گا کہ لوکاں نوں پیراں تو لے کے سر تک اگ لگ جانی ہے، پر تو بات سنان وچ فرق نہیں پہن دینا، بات لوکاں دے ذہن نشین کروانی ہے۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ۔ یہ کمی رہ گئی کہ میں سمجھا گا تو رسالت نبوت دا حق ادا نہیں کیتا، پر جدوں تو گل صحیح سنانی ہے پھر لوکاں نوں دکھ بڑا ہونا ہے، کلنجے نوں ہاتھ پینا ہے۔ تانوں پتہ ہے جدوں صحیح بات ہونی ہے تو پھر لوکاں دے کلنجے نوں ہاتھ پینا ہے۔ فرمایا میرے نبی گھبراؤنا نہیں، بات صحیح کرنی ہے۔ دیکھو اتنے لچ نہیں، یہ اندر مداحنت نہیں، یہ اندر نرمی نہیں، یہ اندر ترمیم نہیں، یہ من مانی نہیں کرنی۔ اے چاچ میرے سارے بیٹھے نے
اور درمیان رسول اللہ دا چاچا سکا چاچا جڑا سی اپنے بھتیجے نو ہن روک لو، عرصہ دراز ہو گیا ہے، جدوں پیندا ہے ساڈے بزرگاں دی لاہ پا کر دیندا ہے، جدوں پیندا ہے بزرگاں دی پان پت لا دیندا ہے۔ اسی کنی دیر برداشت کران گے؟ اج تو بعد بات ساڈے نال طے کر لو، جو ہویا ہے اسی برداشت کیتا ہے، ہن یہ ساری برداشت تو بات اگے گزر چکی ہے۔ ہن گل کنوں کہہ رہے ہیں؟ رسول دے چاچے نو، انہیں ساری زندگی رسول دا ساتھ دیتا ہے، اور یہو جہا پیار باپ کو نہیں مل سکتا، اور یہو جی محبت والدین کو مل نہیں سکتی جیڑی محبت انہوں نے پیش کی ہے۔ یہ ہن چاچا سن کے گل یہ کہنے لگا بھتیجے تھوڑی جی نرمی کرو، تھوڑی جی، یہ آدھے نا لوگ کچھ لو تے کچھ دو، یہ نا کچھ لو کچھ دو، یہ نہیں۔ اور میں ودو لو تو دہنو فیدہنو، یہ آدھے تھوڑے جے تسی نرم ہو جاؤ تے تھوڑے جے اسی نرم ہو جانے ہاں، ذرا مسئلے میں تیل لا لو، تیل لا لیے نا مسئلے نو تے ذرا آرام نہ بندہ گان لگ جاتا ہے۔ مسئلے نو تیل لا لو، یہ مانا یہ ہے ودو، یہ چاہتے نہیں لو تو دہن، لو تو دہن، جے تھوڑے جے نرم ہو جاؤ لو تو دہن فیدہنون فلا تطع المکذبین، ماشاء اللہ عمر فاروق شاکر زندہ باد، یعنی عمر فاروق شاکر زندہ باد۔ دیکھو کتنے جنگل چ منگل لایا ہے، ایڈے وڈے گراؤنڈ چ بندے پھڑ کے بائے یہ کیا نرمی نہیں، پیار نال محبت نال بات نو اس انداز نال سمجھانا ہے جویں اللہ چاہندا ہے۔ آپ چار چفیرے بیٹھے ہن ویکھ کے یہ ہن چاچا کہندا ہے تھوڑی جی نرمی کرو، آپ لوگوں کی جواب دیندے نے چچا کے دام نے شفقت کو جب ہٹتا ہوا پایا، چچا کے دام نے شفقت کو جب ہٹتا ہوا پایا تو ہو کے آپ دیدہ ہادی برحق نے فرمایا، جفاؤ جور کی آندھی چلے طوفان آ جائے، جفاؤ جور کی آندھی چلے طوفان آ جائیں، مٹانے کو میرے شداد اور حامان آ جائیں، میرے ہاتھوں پہ لا کر چاند سورج بھی اگر رکھ دیں، میرے ہاتھوں پہ لا کر چاند سورج بھی اگر رکھ دیں، آج کل دل بندہ کی میں رنگ والے چوڑ دیکھ کے یہ کم ہی کوئی نہیں، لیکن اتنے اللہ اکبر ڈیوٹی پوری ہو رہی ہے۔ یا کیا سی میرے نبی بلغ ما انزل الیک فَإِن تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس، میرے نبی حق دے ابلاغ بھی تو نہیں فرق پہن دینا، بات صحیح لوکاں دے ذہن نشین کروانی ہے، لوکاں دے ذہن نشین کروانی ہے، منانا نہیں۔ وہ اگلا مسئلہ میرا ہے تے پریشان نہیں ہونا، بات جو کرے گا تے لوکاں نو اگ لگ جانی ہے، تو گھبراؤنا نہیں میرے سونے، میں اپنے دین دا بھی راکھاں تے تیری جان دا بھی راکھاں، میں حفاظتہ کراں گا، اور تیرے ال کو اکھ میری کر کے نہیں دیکھ سکتا۔ یہ سنائی بات، کوئی تما لالچ ہرس کسی پاسوں کوئی، چچا کے دام نے شفقت کو جب ہٹتا ہوا پایا تو ہو کے اب دیدہ ہادیے برحق نے فرمایا، جفاؤ جور کی آندھی چلے طوفان آ جائیں، مٹانے کو میرے شداد اور حامان آ جائیں، میرے ہاتھوں پہ لا کر چاند سورج بھی اگر رکھ دیں، میرے ہاتھوں پہ لا کر چاند سورج بھی اگر رکھ دیں، میرے پاؤں کے تلے روئے زمین کا مال ادھر رکھ دیں، خدا کے حکم سے میں باز ہرگز آ نہیں سکتا، یہ بت جھوٹے ہیں میں جھوٹوں کو سچا کہہ نہیں سکتا۔ حق دی آواز لوکاں تک پہنچائی جائے گی۔ یہ تھے ویکھو توکل اعتماد تے یقین اپنے اللہ تے، مختلف درختوں کے تھلے صحابہ لیٹے ہوئے نے، آپ اپنی تلوار لائیے
درخت دے نال لٹکائی ہے، رسولاں نو تلوار رکھن دی لوڑ کی ہے؟ یہ تانوں سبق دیتا جا رہا ہے، او مرمیو تانوں سبق دیتا جا رہا، اعدوا لهم ما استطعتم، اعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو اللہ وعدوکم، اپنے طور دے چوکس ہو جاؤ، چکنے ہو جاؤ، اسلحہ کول ہوئے، کلاشن کول ہوئے، کلاشن کول ہوئے، اور جنہوں کہندے ہو 222 کول ہوئے، 303 کول ہوئے۔ یہ قرآن دا مسئلہ ہے، فرمایا جدوں تانوں ویکھو گے تواڈے مخالف تے دشمن جو ویکھ کے تواڈے ڈر دے بھجن گے تے ایتھے خیر نہیں جے رہنی، جان بچا لو۔ اعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو اللہ وعدوکم، تہاڈا روب تے دبدبا ویکھ کے تہاڈا دشمن ڈر جائے، اور تہاڈا دشمن بھی ڈر جائے تے رب دا دشمن بھی ڈر کے بچ جائے۔ اس واسطے رسول اللہ نے تلوار کول ہے اور لٹکایا ہے، درخت نال لٹکن دے۔ صحابہ سارے سو گئے نے، آپ بھی لیٹے نے، ایڑا بازو ہے اینو سرانا بنایا زمین تے لیٹے۔ صدقے جاواں انہاں شخصیتاں دے اور رسول دے دیوانیاں دے مستانیاں دے قربان جائیے، زمین تے لیٹے ہوئے نے، اور رسول اللہ قوم دا ہادی تے رہبر تے رہنما آسمان دے تھلے اور صاف زمین تے بغیر کسی بستر دے آرام فرما رہے۔ دشمن تاک بھی سی آیا، وہ جڑی تلوار ہے درخت نال لائی، انہوں میان چو کڈیا، پیراں وال کھلوتا ہے، تلوار چکی ہے تاں جب چک لئیے تے آپ نے بھی جاگ آ گیا۔ ایسا لمحہ پیا ویکھیا، وہ کی کہندا میں یمنعک منی، میں یمنعک منی، دس تینوں میری تلوار کو ہن کون بچائے گا؟ اللہ کو آئی گا چارو دیندا، اوے میں پھڑیا گیا جو ہے، اوے بھجو ہے، اوے سو رہے ہوئے، اوے اٹھو، او دوڑے ہوئے، کم خراب ہو گیا جی۔ وہ کہندا میں یمنعک منی، تینوں میری تلوار کون بچائے گا؟ آپ لمے پے رہے اطمینان نال، اپنے رب تے اتنا اعتماد ہے، اپنے رب تے اتنا بھروسہ ہے، وہ جڑی بات دے نشین ہے، واللہ یعصمک من الناس، میرے نبی تیریاں حفاظتاں میرے ذمے نے، تو میرے دین دی حفاظت کرنی ہے، میں تیری جان دی بھی حفاظت کراں گا۔ آپ اسی انداز میں لیٹے ہوئے نہیں، جب الفاظ کے میں یمنعک منی، یہ دے جواب چاپ کی فرما دینے اللہ، جب لفظ اللہ لفظ اللہ نکلیا زبان چو، اوڑا پلوان سی تلوار پھڑنے والا کمبیا، راشا تاری ہو گیا، لرزہ برندہ میں کب کبھی تاری ہو گئی، اتنا ہلن لگ گیا، ہلارا کھان دیا، تلوارہ سے پڑی آئی۔ اے باطل جدو حق دے مقابلے چاہتا ہے تے لرزدا ہے، باطل پھر پاس ہوندا ہے، اور حق دے پیراں وچ جنبش نہیں ہوتی۔ آپ لیٹے ہوئے نے، قوم دا رہبر تے قوم دا رہنما یہو جہا ہونا چاہیے۔ اللہ مولویاں بھی یہو جی قوت ہمت تے یہو جہا جذبہ عطا فرمائے۔ اور ایتھے اللہ چار نے صحابہ موجود نے۔ ایک دن ایسا زوردار دھماکہ ہویا، مدینہ منورہ کھڑاک آیا، صحابہ ایک دوسرے نوں آوازاں مار دے رہے، کٹھے ہوندیاں دیر لگ گئی۔ بہت دیر تو بعد جب مدینے باہر نکلے کہ اگلے پاسوں ویکھیا ایک بندہ گھوڑے تے سوار ہے، ٹریا ہونڈیا ہے۔ انہاں آکھیا جدھروں کھڑاک ہویا سی ادھروں یہ بندہ ٹریا ہوندا ہے، پتہ نہیں کھڑے کھڑاک کرنے والا بھی یہی ہے، ایتھے کھلو کے پوچھ لئیے۔ ویکھیا تے رسول اللہ نے، صحابہ پوچھدے نے اللہ دے نبی تسی کتھوں؟ تے آپ انہوں کہتے تسی کتے چلے ہو؟ ادھروں آواز آئی سی تے فرمان لگے آواز تے بڑی دیر ہوئی ادو آئی سی، کیوں نہیں ہن کتے آرڈر ہوئے جناب جہاد دا ایمانداری نا، یا اللہ مولیاں بھی شہادت دی موت نصیب فرما، یا اللہ عرشاں والا سنی لے رہے ہو گے، یا اللہ جڑے مولوی شہید کرانے والے، یا اللہ انہاں مولویاں بھی شہادت دی موت نصیب فرما۔ کیوں نہیں آمین آندے بھائی، یا اللہ انہاں مولویاں نوں شہادت دی موت نصیب فرما۔ پر ایمانداری دا کدے آرڈر آ جائے گورنمنٹ دی طرفوں، پہلے نمبر تے مولوی سارے اکٹھے ہو جائے، انہاں نوں لے جانا بارڈر تے
ایمانداری نہ عبداللہ نثار پہلے نمبر تے ہوئے ساڈے اور مولوی جے او مولوی شرکی مولوی لمبر نہ ایمانداری نہ کمادا جلو گئے ہون اوری وجہ جان دینی بڑی اوکھی ہے ادھر اسی اس رسول کا کلمہ پڑھیا ہے بہادر نبی جری نبی شجاع نبی دلیر نبی اور او نبی جنہیں دنیا چ رہن دا ڈھنگ دسیا انداز دسیا طریقہ دسیا سلیقہ دسیا اور دنیا چ رہن دیا جاچاں دسیا آپ فرمان لگے کھراک دی کنی دوری ہوتا دا ہویا سی تے تسی ہن اٹھن ڈے ہو صحابہ کہنے لگی آپس میں کٹھیا ہوندے دیر لگ گئی فرمایا تسی تے آپس سے آوازاں مار دیا دیر لگ سی تے میں جدوں آواز سنی میرے کان چ آواز آئی ہے میں گھوڑے تے دین بھی نہیں رکھی گھوڑے تے میں اپنی کاٹھی بھی نہیں رکھی بغیر دین تے بغیر کاٹھی تو گھوڑے تے سوار ہویا میں اس پاسے گیا تانوں ضرورت ہی نہیں سی اگر ایک پورا لشکر مدینے تے چڑھائی کرے پورے لشکر واسطے محمد کلہ ہی کافی ہوگا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہن آپ اس نے لیٹے رہے انہیں کہا میں یمنعو کا منی کیا فرماتے ہیں اللہ جب لفظ اللہ سنیا پریشان ہو گیا کمبن لگ پیا گھبرا گیا لرزہ تاری ہو گیا جسم تے کب کبھی تاری ہوئی ہل دیا اینا راشا تاری ہوا تلوار تھلے ڈگ پئی تے نال ہی آپ ڈگ پیا تلوار ڈگی آپ بھی ادھر لمحہ پہ گیا ہن آپ اٹھے تے تلوار پھڑ لئی تے فرمان لگے ہن دس میرے بچان والے مینوں بچا لیا نہیں یمنعو کا منی ہن تینوں میری تلوار کون بچائے گا یا فرماندے نے جب یہ گل کہی اگوں کہندا ہے کن خیرا آخر دن کن خیرا آخر دن مہربانی کرو میرے نمانے نو نہ مارو اوتر مال کن خیرا آخر دن مہربانی کرو ترس کھاؤ مہربانی کرو اجے میں کہی دیکھا جی اب گروپیے پینٹ پائی اتنے پرانی دی بشٹ پائی جو ان محسوس ہوتا ہے کہ بالکل ایس ایچ او کا بھی پیو ہے جدو میرے آئے اس بعد اگوں ویکھے نا کہ اسے میرے ہتھیار چھوڑ کے جناب مہاراج کو مہربانی فرماؤ جب ڈگ پیا کہندا ہے کن خیرا آخر دن سڑکے جاواں کدے اگے وہ جو نبیوں میں رحمت لقب پانے والا جو نبیوں میں رحمت لقب پانے والا مرادیں غریبوں کی برلانے والا مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا خطا کار سے اندھے اس کے دل میں گر کرنے والا مفاسد کو دیر و زبر کرنے والا قبائل کو شیر و شکر کرنے والا مفاسد کو دیر و زبر کرنے والا قبائل کو اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا کوئی نسخہ ساری دنیا نو پلٹ دیتا اور ساری دنیا نو بدلا کے رہ دیتا اسی قرآن دا نسخہ یہ مشرف آتا ہے روشن خیال بے وقوع ساڈے کو اگے ہی روشنی ہے کیوں بھائی قرآن روشن نہیں سانو روشنی کی ہوڑ کی نہیں لوڑ اور نیرے چ رہن آیا نیرو اندر روشن خیال قرآن سارا ہی روشن قد جاءکم برہان من ربکم یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام ویخرجہم من الظلمات الى النور بإذنہ ویہدیہم الی صراط مستقیم. اللہ والے نور آیا قرآن نور ہے قرآن میں ایک سورت ہے جدا نام ہی نور یعنی اللہ نور السماوات یعنی آپ جو کاریو اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکات
فیہا مصباح المصباح فی زجاجہ الزجاجہ کأنہا کوکب دری یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ لا شرقیۃ ولا غربیہ یکاد زیتها یضیء ولو لم تمسسہ نار نور علی نور یا دل بلے بچہ دے سکتی نور علی نور یہد اللہ لنورہ من یشاء ویضرب اللہ الامثال للناس واللہ بکل شیء علیم. آسمان تو نور اللہ نے نازل فرمایا ہے. اللہ اس نور کو سان فائدہ حاصل نہیں تو کر دی. آپ وہی بات سن کے سختی نہیں کی تھی. ابھی بھی آنے والے اسی بھی لوگوں نے آؤ پیار نہ نیڑے لگو آؤ سنو نیڑے آؤ بدنیاں دور کرو شکوک شبہات دور کرو. یہ ساڈے بارے لوگوں نو شبے پائے نہیں. چلو نیڑے آؤ گے اللہ کی قسم سارے پلیکھے نکل جان گے. اور پلیکھے ادو نکلتے ہیں جدو لیکھا کریے ہے بھائی پلیکھا ادو نکلتا ہے جدو لیکھا کریے. آؤ عبداللہ نال لیکھا کرو ایمانداری نہ میں تہاڈی زندگی دے سارے ایک منٹ وچ پلیکھے کٹ دیاں. میرے نال لیکھا کرو اوے لیکھا کرو میں تہاڈے زندگی دے پلیکھے کٹ دیاں ساڈے بارے. یہ کہندے نے نبی فلانے ورگا ہے نبی فلانے ورگا ہے. توبہ میری یا اللہ نبی بڑے برابر کا پر آپ فوت ہو جائے کہ وہ بیوی جوان ہے کہ جو وہ نکاح کر سکتا ہے. اسلام نے اجازت دیتی ہے کہ نبی دی بیوی تو امت دی ماں ہونی. کون کہہ سکتا ہے وہ ہے ہی نہیں کوئی ورگا. اج میں کہہ رہا فلانی شے اینی سفید ہے جس طرح دودھ ہے ایڈی چٹی جڑا دودھ ہے. کیوں بھائی ایڈی چٹی بولو دودھ ورگی کہو جی دودھ ورگی. دودھ کدے ورگا دودھ نہ ہوگی مثال ہے ہی کوئی. یہ کہتے ہیں شہد رانی شہد اینی میٹھی ہے جس طرح شہد ہے. شہد کدے ورگا پرانے گڑ ورگا. حالا اور شہد نال میٹھی شہ کیڑی ہے. یہ میرے اتنے بات آن کے ختم ہو گئی کہ شہد نال ہور شہ کسی کی مٹھاس نہیں زیادہ دودھ نال زیادہ کسی شہد کی سفیدی نہیں. کہ پھر دودھ ورگا کہ شہد ورگا کہ محمد ورگا دونوں جہان آئینہ دکھلا کے رہ گئے. لانا پڑا تجھے تمہاری مثال میں. جس طرح کہنے لگا کن خیر آخذ رسول کریم فرماتے ہیں پڑھ کلمہ. کہنے لگا کلمہ دے نہیں میں پڑھنا پر ایک میں تھوڑے نال وعدہ کرنا جب تک زندہ رہا گا نہ تھوڑے مقابلے جاواں گا. جی قوم تھوڑا مقابلہ کرے نہ وہ شامل ہوا گا. میرا تھوڑا وعدہ ہے. اتوں نکلیا گیا اپنی قوم کو جا کے کہنے لگا اپنی قوم نو بڑے بڑے میں با اخلاق ویکھے بڑے بڑے با کردار ویکھے بڑے بڑے مربت تے اخوت محبت تے مودت موانست تے یگانگت دے بہتر دنیا چ ویکھے پر میں اپنی کنا نال نہیں سنیا تے میں اپنی اکھاں نال اج تک نہیں ویکھیا. جو جا میں محمد نو ویکھ کے آیا. صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اتنے ہوں سارے کول نے کوئی بھی نہیں. اللہ ستے نے ایک بھی نہیں لگے. آپ تنہا نے اللہ نے حفاظ فرمائی ہے. اور کوئی بھی نہیں آپ اکیلے نے اللہ نے حفاظ کر کے دسی. یہ الٹ جنگ عہد موقع دے آپ کھلوتے ہوئے نہیں. چار چویرے ہلکا بنیا ہے چار چویرے کیڑے دی شکل وچ نے اور ایس انداز نال کھڑے نہیں. لیکن اللہ کریم نے فرمایا وما تشاءون الا ان یشاء اللہ ان اللہ کان علیما حکیما. وما تشاءون الا ان یشاء اللہ رب العالمین. یہ تھے کوئی بھی نہیں. یہ پیغمبر وال کسی نوں ویکھن نہیں دیتا. یہ در سارے ہی نے چار چویرے کھلوتے نے. رسول دا سر زخمی ہویا ہے آپ دے دند مبارک بھی شہید ہوئے نے.
اور یہ بعد وچ بڑے جلیل و قدر صحابہ شہید ہوئے نے. سید الشہداء امیر حمزہ نو شہید کیتا گیا. آپ نے اس قدر صدمہ پہنچا ہے. ام المومنین عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا پوچھدیاں نے اس صدمے نو ویکھ کے کہن لگیاں میں سمجھ نہیں آ اج تک زندگی چ اینی تکلیف تانوں نہیں آئی. او تہاڈا پیارا تے لاڈلا تے محبوب چاچا حمزہ بھی شہید کر دیتا گیا اور بڑے بڑے تہاڈے پیارے تے لاڈلے صحابہ بھی شہید کر دیتے گئے. تہاڈے دند مبارک بھی شہید ہوئے اور تہاڈا سر بھی زخمی ہویا اور پھر خون بھی بند رہی تھی حمزہ کپڑے نو جلا کے فاطمہ اپنے باپ دے خون نو بند کر رہی ہے. میں سمجھ نہیں آ اج تک زندگی چ ہو جا صدمہ نہیں پہنچیا. آپ نے فرمایا عائشہ تیرا گمان ہے اس تو پہلا جڑی مینوں طائف وچ لوکاں مار ماری سی اودیاں پیڑاں جڑی رڑکدیاں نے وہ ایک نو بھی زیادہ مینوں دکھ پہنچیا ہے. جدوں رب چاہے ادو چار چویرے کھلوتے ہون تے زخمی کروا دے تے جدوں چار چویرے کوئی بھی نہ ہوئے تے کلے ہون تے رب بچا کے ثابت کرے کہ وما تشاءون الا ان یشاء اللہ رب العالمین. رب دی مشیت رب دی مرضی کوئی اتنے دم نہیں مار سکتا. وہ کون ہے جڑا لیکھ وچ میخ مارے؟ وہ کون ہے جڑا تقدیراں بدل دے؟ اتنے کہتے ہیں اتنے اپنے نظریات نو محبت وچ پیار دی رو وچ بہ کے کہن گے کہ نگاہ مرد مومن سے نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں جو ہو جاؤ کہ یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں. اور نبی نالوں ود کدی نگاہ ہے؟ اور نبی نالوں زیادہ روشن کدی نگاہ ہے؟ اتنے لوکاں دی نگاہ کم کر دی ہے. کیوں؟ لطیف سرما بند ہے. اتنے نبی دی نگاہ یعنی سب تو دور پہنچ دی ہے. ما زاغ البصر وما طغى. ہر ایک دی نظر اتوں تک نہیں پہنچتی. موسیٰ علیہ السلام پردے چ ویکھیا پردے چ پردہ پھر پردہ تاں تک وہ آسمان تے نے اور اے زمین تے نے اور کوہ دور ہے. جب بات ہو رہی ہے تے پیاری بات لگی بڑی آواز پرکشش سی کہنے لگے یا اللہ رب ارنی انظر الیک. اللہ میں تینوں ویکھنا ہے اور میں میرے موسیٰ مینوں ویکھ نہیں سکدا. انہیں آخیا میں ضرور ویکھنا ہے فرمایا جی بہت عزت کرنا ہے ولکن انظر الی الجبل فإن استقر مکانہ فسوف ترانی. اے پہاڑ والا اپنی نظر جما تے جے پہاڑ برقرار رہا تے پھر اگلا دین ہی مینوں ویکھن دا تے جے پہاڑ ہی صحیح سالم نہ رہا تے تو مینوں نہیں ویکھ سکدا. جدوں رب دے نور دی پئی چمک پہاڑ تے پہاڑ ول ویکھیا موسیٰ علیہ السلام نے فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا وخر موسیٰ صاعقا فلما افاق قال سبحانک تبت الیک. موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کے ڈگے ہوئے نے. اتنی دیر تو بعد جدوں ہوش آیا تے اٹھے تے کہنے لگے رب العالمین اے موسیٰ ویکھنا ہی ویکھنا ہی. کہنے لگے یا اللہ میری توبہ آج تو بعد میں کدے بھی نہیں کہاں گا میں تینوں ویکھنا ہے. اس زمین تے کوہ طور ول نظر پئی تے موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے. فرمایا ما زاغ البصر وما طغى. اوتھے انوار تجلیات وال پیغمبر دی نگاہ نہ سجے ہوئی نہ کھبے ہوئی نہ دائیں ہوئی نہ بائیں ہوئی نہ یمین ہوئی نہ یسار ہوئی نہ پیچھے نو ویکھیا. رب العالمین نے فرمایا میں اپنے مصطفیٰ نو یہ جی نظر عطا کر دیتی ہے جس جگہ تے جماعت دی میرے پیغمبر نے اور اس نظر دے نال میرے انوار نو میرے پیغمبر نے رج رج کے تکیا. جیڑی نظر پیغمبر دی جتھوں تک پہنچی اس تک پہنچ نہیں سکیا. لیکن اتنے نگاہ ناری کئیاں دے بیڑے تارن ڈے نے اور کئیاں دے ڈوبن ڈے نے. اتنے سب تے ہوندا ہے کہ جو چاہندا ہے وہ کردا ہے اپنی مرضیاں کردا ہے. خیبر دا قلعہ فتح ہویا سارے یہودیاں بہ کے میٹنگ کی تھی. انہوں نے آخیا ہر حربہ ناکام اور ساری ہر سازش فیل. جو کر سکتے ہیں کر کے دیکھ لیا. مکے والے نے ساز باز کی تھی کہ جنگ بدر چ چڑھائی پہلی ہے اور پھر گاہے بگاہے اسا مکے والے نو بارن ایکسٹا کیتا. لیکن جدوں بھی دور آیا اسا منہ دکھا دیے لیکن اسی ناکام رہے ہاں. اسی اس پیغمبر دا مقابلہ نہیں کر سکتے. ہن ایک ایسی سکیم ہے جہدے نال ممکن ہے کامیابی ہو جائے. کہنے لگے جنگ خیبر تو بعد یہ تہاڈی دعوت ہے. رسول کریم دی دعوت کی انہاں کیا دعوت کر کے زہر ملاؤ
تے زہر آلود کھانا کھلا دیو تے جان چھٹ جائے گی۔ وہ اپنے طور تے مطمئن نے کہ رسول اللہ نے سمجھا ادنا سنہری موقع ہور کی ہے تے وہی تے سن دے نہیں تے گھر بٹھا کے دعوت کھوا کے سن لیندے ادنا بہترین ہور کیڑا موقع ہے۔ وہ اپنے دا تے رسول اللہ ان کی خیر خائی تے دعوت پک گئی کیوں جی ہونا دے نے کہ نبی جاندا ہے، نبی غیب جاندا ہے، نبی جاندا ہے، ساڈے بزرگ جانتے نے۔ انہیں آخیا جدو گھر پراؤنے آتے سن، پراؤنے گھر آتے سن تو انہیں بلی رکھی سی، اونی باری میوں کہندی سی، پتا لگ جاتا سی پراؤنے انہیں آئے نے۔ ایک دن پراؤنا ایک وادو آیا، انہیں آخیا بلی تو بول نہیں سکتی ایڈی سیانی ہے، ایڈی ساری بلی سیانی ہے، پیشاب کرن دا ٹائم ہوندا تے باہر ٹر جانی، ساری بلی ایڈی سیانی ہے انہیں جدوں بھی گل کیتی ہے صحیح کیتی، اج کی بنیا ایک وڈ وڈیرا سی انہیں آخیا بلی سیانی دی سیانی وہ فرق کوئی نہیں، بندے گن لو جا وادو ہے بندہ نہیں ہونا وابی ہونا اتنے ویکھ لو اتنے نبی نالوں اعلی ہستی کہڑی ہے۔ کھانے دا پروگرام بن گیا، رسول اللہ نے دعوت قبول کر لی، ہن دعوت واسطے جا رہے نے، گئے ہار یہود مکار پاویں پر شرار تو بعد نہ آمدے نے، گئے ہار یہود مکار پاویں پر شرار تو بعد نہ آمدے نے، کر کے مشورہ دعوت النبی والا اوے وکھوں وکھ موزی چلے جاندے نے، ساڈے وال حضور دا اج کھانا، ساڈے وال حضور دا اج کھانا، اوے ظاہر شوق دے نال لجامدے نے، تے زینب نام کر دعوتاں پکیاں نے، نبی پاک منظور فرماندے نے، چور لانتی زہر امیز کھانا، او چور لانتی زہر امیز کھانا، نبی واسطے آن پکاوندے نے، تے کھانے واسطے جا کے جدوں بیٹھے بازے یار بھی نال بٹھاوندے نے، لگے نے کھانا کھان، ایک لقمہ رسول اللہ نے اٹھایا تے منہ چ پایا تے چوایا، اونوں نگل لیا، دوجا لقمہ اگر پہلے تے دس دیندا رب تے پھر لوکاں کہنا سی کیوں جی پتا سی، لیکن ایتھے پہلا کھا لیا ہے، ہن دوجا لقمہ اٹھان لگے نے، لے کے رب دا نام سرکار عالم، او لے کے رب دا نام سرکار عالم، سجے ہاتھ لقمہ دوجا چام دے نے، او وے آن جبریل نے روک دیتا، عرش والے منع فرما دے نے، اے تو بازو رسول دا پھڑ لیا اور ثابت کیتا کہ تساں کھانا نہیں کھانا، لیکن جڑا کھانے دا ایک لقمہ رسول اللہ نے کھادا ہے ساری زندگی آپ نو دکھ دیندا رہا، اور آپ آخری وقت بھی کہندے رہے کہ عائشہ وہ جڑی زہر آلود لقمہ دی برکی سی میری شارت نو تکلیف دے رہی ہے، اصل اللہ نے چاہیا کہ میں اپنے نبی نو اور شہادت دا مقام مرتبہ بھی عطا کر دیا۔ ایتھے تسی حساب لا لو، بات اور رب کریم نے سمجھائی کہ ان یمسسک اللہ بضر فلا کاشف له الا هو وان يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحیم۔ سب تو اعلیٰ، سب تو افضل، سب تو افضل سید الاولین والآخرین بلکہ سید الاکملین کون نے؟ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ آپ دی کیفیت ہے کہ مگر کون ہے بھائی؟ آپ تو اگے کون ہے؟ اللہ کریم نے اپنے نبی نو مخاطب کر کے ایک قاعدہ کلیہ بنایا، ایک قاعدہ کلیہ بدا کر دیتا، او دی روشنی زندگی گزارنی ہے۔ فرمایا اپنے نبی نو لا تدعو من دون اللہ، لا تدعو، تدعو نہیں تدعو، سیغہ واحد مذکر حاضر، لا تدعو من دون اللہ ما لا ينفعک ولا یضرک فإن فعلت فإنک اذا من الظالمین۔ اے میرے نبی تو نہیں کسی غیر نو پکارنا، حالا نبی ہو کے غیر نو پکار سکتا ہے، سبق دیتا جا رہا ہے، جنہوں رب نبی بنا دے وہ کسی غیر پاسے امید رکھتا ہے نا، لا تدعو من دون اللہ، اللہ تو بغیر کسی نو نہیں سدنا تے نہیں سورنا نہیں پکارنا نہیں آواز مارنی، لا تدعو من دون اللہ ما لا ينفعک ولا یضرک، جیڑا نہ تینوں نفع دے وے تے نہ تیرا نقصان کرے، فإن فعلت اگر ایسا ہویا فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ الظَّالِمِينَ۔ عرب دے لوگاں نے کسی نے عزیر نو آواز ماری، کسی نے مسیح نو آواز ماری،
کسی لات منات نال تانگ رکھی اور کسی نے کسی نال امید وابستہ رکھی. مولا کریم نے فرمایا سارے نال توڑ لو تے میرے نال جوڑ لو اور میں ہاں ذالکم اللہ ربکم. توجہ فرماؤ ذالکم اللہ ربکم ذالکم اللہ ربکم ذالکم اللہ ربکم لہ الملک والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر ذالکم اللہ ربکم. یہ جے تہاڈا رب کیڑا ذالکم اللہ ربکم یہ ہے تہاڈا رب لہ الملک وہ دی جے بادشاہی یہ ساریاں بادشاہیاں عارضی وہ ہے مستقل بادشاہ. تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور. ذالکم اللہ ربکم یہ تو رب ہے لہ الملک وہ دی بادشاہی ہے. یہ دی بادشاہی نو کسی پاسوں خطرہ نہیں عدم اعتماد کا ڈر نہیں انہوں قومی اسمبلی دی حمایت دی لوڑ نہیں صوبائی اسمبلی دی حمایت دی ضرورت نہیں انہوں پارلیمنٹ دے ممبرہ دی لوڑ نہیں کوئی لوڑ ہی نہیں. اتنے ہونا خطرہ ہے. کل بیان آیا ہی مشرف دا 2007 وچ ووٹ پہن گے ضرور پہن گے پر بے نظیر نہیں آئے گی. انہوں نے آخیا ووٹ ضرور پہن گے پر نواز شریف نہیں آئے گا. جب لوگوں کا چاچا نواز شریف نہیں آئے گا انہوں نے آخیا صدر میں ہی ہوں گا. مل مارن ڈے نے میں ہی ہوں گا. اتنے کیا ہے صاحب صفت کاریگر اکبر ذات تبارک عالی پاک شریکوں دے پاک دوالوں کل ملکان دا والی بے نقصان ہمیشہ اس دی اوے قائم دائم شاہی مددگار امیر وزیروں اوے اس نو بے پرواہی کن فرما کر عجب کاریگر اوے قدرت پاک وکھالی گل تھی ہر گل پیدا کر کے تے خوش گلزار نکالی. ذالکم اللہ ربکم اے جے تہاڈا رب لہ الملک او دی بادشاہی دے یعنی ذالکم اللہ ربکم لہ الملک والذین تدعون من دونہ او دے بغیر جنہاں نو سددے ہو پرانیا بزرگا تینوں اسی دفن کر کے گئے ہاں بزرگا ابھی اپنی اسی دفن کر کے گئے ہاں پہلا تو ساڈا محتاج ہے ہن مہربانی کر بڑی دوروں آئے ہاں مہربانی کر ہے تے تم ہی بڑا اوکھا کیونکہ تے مٹی دا بڑا بار پیا ہے اور ساڈے تے مہربانی. والذین تدعون من دونہ عجیب نہیں کہا اپنی ہتھی نو آیا اپنی ہتھی کفنایا پھر چک کے منجی دے لمیا پایا پھر لمیا پا کے منجی نو موڈیا دی چایا پھر انہوں قبرستان پہنچایا پھر انہوں نماز جنازہ بولو نماز جنازہ حالہ چاہیے تھا انہوں نماز جنازہ پڑھان لگیا اٹھ کے نا بہ جاندہ کہڑا جنازہ پڑھان دے ہوئے بلکہ پھٹے دے پڑھن لگیا اس ویلے اٹھ بیندہ سارے بندے بچ جاندے مردہ اٹھ کھلوتا ہے بھائی یہ نما پہ یہ تکبیرہ دسنے 4 تکبیر نماز جنازہ فرض کفایہ سنا واسطے اللہ دے درود واسطے مصطفیٰ دے تے دعا واسطے ایس حاضر نا دعا واسطے جودے جاگ دے دے اے دعا واسطے جودے جاگ دے دے چاہیے تمہیں کہا دعا واسطے جودے جاگ دے دے لگے پڑھ اللہ مغفر لے حیینا اللہ مغفر لے حیینا وفیر بھی حیینا. وہ چپ کیتا ہے چوک کے مجید اتھے پاتا ہے اتھے مٹی پائیے مٹی پا کے کئی نال مٹی پانڈا ہے اتھے پانی نہ چھڑکا دے دعا کرتے دعا ہو گئی. انہوں نے پورے 17 قدمہ دے آئے مولوی صاحب نے کیا کھلو جو کی گل ہے جو دفن کیتا پجیا ہوندا ہے یہ سیاڑے ہون کر والے یہ آخر دے مولوی آن دے ساڑی ماں ترلے رہن دی آن دے مر چلیا آن دے
لیکن آدھے نہیں ہون دینا جان دے ایتھے کیا ذالکم اللہ ربکم لہ الملک والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر او جڑی کھجور دی گٹھلی دے تے چھلکا ہوندا ہے فرمایا چھلکے دے بھی مالک نہیں دے اور چھلکے دے بھی مالک نہیں دے پڑوے ہوئے چھلکے دے بھی مالک نہیں دے ان تدعوہم جے نو پکارو لا یسمعوا دعاکم تواڈی پکار نہیں جے سن دے بلا سمعوا اے فرض کر لو جویں آپ بہ کے آندے نا فرض کر لو جی بل فرض آندے جی بل فرض فرض کر لو رب نے جو فرض کر لو تواڈی گل دے مطابق فرمایا ان تدعوہم جے نو پکارو لا یسمعوا دعاکم تواڈی پکار نہیں سن بلا سمعوا کہ جے سن لین فرض کرو مستجابوا لکم انہیں تو جواب نہیں دے دینا ویوم القیامت یکفرون بشرککم یہ جو شرک کر دیو قیامت والے دن صاف انکار کرن گے بلا ینبئک مثل خبیر وہی ہے خبیر خبرہ دین والا اس دسیا کہ نہ ایتھے عیسیٰ علیہ السلام کے ہی سندا ہے نہ ایتھے ادھر کے ہی سندا ہے اور جڑے قبراں وچ جا چکے نے او کہہ دی نہیں سندے پاویں کوئی اوپر کھلو کے قیامت تک آواز ماردا رہے فمن اضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له الى يوم القيامه قیامت تک پتہ نہیں جڑے برا کہنے نے بھی سندا ہے کئی کہنے بھی اساں آپ ویکھیا جی آواز آوندی اندروں سن لے نے ایتھے قرآن نفی کردا ہے ومن اضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له الى يوم القيامه وهم من دعائهم غافلون واذا حشر الناس كانوا لهم اعداء وكانوا بعبادتهم كافرين فرمایا قیامت والے دن صاف انکار کرن گے کہ یا اللہ انہاں تیرا حق مار کے تے سانوں دتا ہے یہ تیری شان سی جڑے دنیا تو ٹر گئے انہاں واسطے مگروں دعاواں کری دیاں نے جدو زندہ ہون اولیاء اللہ جدو زندہ ہون نیک لوگ جدو زندہ ہون بزرگان دین پھر انہاں کولوں دعاواں کرائی دیاں نے نیکاں کولوں دعاواں کرائی دیاں نے جویں تسی سارے بزرگ نیک بیٹھے ہو تے اسی کہ یہ کرو دعا ٹھیک ہے نیک زندہ ہوے تے انہاں کولوں دعاواں کرائی دیاں نے تے جدوں او تر جان پھر انہاں واسطے مگروں دعاواں کری دیاں نے ایتھے لوکاں کیا لو جی جے او سن لے نہ ہوندے تے قبرستان جو لنگن لگیا آکھی دا نہیں السلام علیکم السلام علیکم وہ سن لیتا آیا نے دیکھا مولوی کیا دی فائل آندا ہے السلام علیکم اپنے مطلب بھی اونی رکھ لی اگلی وچوں چھڈ دتی سونا کے صاحب السلام علیکم جی سن لے گے نہیں یہ وہ ہے جویں کسے کیا نماز پڑھیا کرو جو نے آخیا قرآن چ لکھا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ نماز دے نیڑے نہ جاؤ کہ ہے نا انتم سکارا وہ رہن دیتی انتم سکارا رہن دیتی تو انہیں آخیا لا تقربوا الصلاۃ نماز دے نیڑے نہ جاؤ تو انہیں آخیا اگوں ہی پڑھ تو کہنے لگا سارے قرآن تے اج تک کدی کسی عمل کیتا ہے انہیں تے عمل ہوئے تھوڑا ایتھے کیا السلام علیکم کیا نا لیکن برا یہ انہاں کو جواب لینا مطلوب نہیں انہاں واسطے دعا ہے لمن لگیا قبرستان جو کی کہی دا ہے یا السلام علیکم یا اہل القبور یغفر اللہ لنا ولکم انتم سلفنا ونحن بالاثر وانا بكم للاحقون ایڈی لمبی دعائی نہ مولوی یاد کرے تے نہ گل صحیح دسے انہیں اپنے مطلب دی گل کیتی لو جی قبرستان میں جڑے نے اس اپنا جمعے جاگدے نے اور پھر یہ بھی کیا کہ وہ آنے جمعرات نو آنے نے اور پھر روایت بھی ہے ٹھوس تے مضبوط تے پکی ٹھوس کئی امباد المحققین اے محقق لوگ آندے نے محقق یعنی حکا پین والے امباد المحققین ان الارواح يتخلص ليله الجمعہ جمعرات نو جڑے قبراں وچ گئے ہوئے نے جڑے جنتاں وچ پہنچے ہوئے نے جنتاں وچ چھٹی لے کے پنڈاں نو آوندے نے ان الارواح يتخلص ليله الجمعہ پھر آگے کھلو کے اپنے دروازے اگے آندے یا اہلی نہیں میری بیوی ہے یا اولادی او میرے منڈیو یا اقربائی او ساڈے قریبیو تے گوانڈیو مر گئے جنتاں وچ بھوکے کہیں نہیں لبدا اللہ کنا ظلم ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحیات الدنیا
وفی الآخرہ لا تبدیل لکلمات اللہ ذالک هو الفوز العظیم۔ اور دنیا کی عزت پاندے نے اور آن والی کاٹھی میں انہاں واسطے آسان نے۔ ایتھے لیا کے ایمانداری نال دسو جندیاں کولوں دے پھل نہیں مکدے، اوے جنت دے پھل نہیں مکدے، انہاں بیوقوفو ایتھے کالے گڑ والے چول ٹھوکڑے نے، او انہوں کی لوڑ ایتھے آن دی، ارے یا اللہ ایک باری لے جا مڑ کے نام ہی لواں گے ایتھے آن دا۔ ایتھے صرف مولوی صاحب نے اپنا وضو سیدھا کر لئی، لوکاں نے کہا ایمانداری نہ اج تہاڈا پیو مینوں ملیا قبرستان چوں باہر سی کھلوتا ہے نکل کے تے ننگم ننگا سی تے انہیں آخیا میرے پہلا نو سنا دیں مر گئے ہو ایک بہترین بسترا بنا کے سیال ہونڈیا ہے میرے لیے کلو تے انہیں آخیا جی بنا کے ہی دینے تلائی رضائی کھیس سرانا شاندار کر کے پر وہ پہنچے گا کیویں؟ انہیں آخیا فکر نہ کرو یہ کام میں پورا کراں گا بنا تسی دیو پچا میں دیاں گا۔ یہ ہوں دسو جب پروگرام ہے کنڈے بنے کنے لگ رہا ہے اتنے کیا اے نہیں جے ومن اضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له الى يوم القيامه وهم من دعائهم غافلون واذا حشر الناس كانوا لهم اعداء وكانوا بعبادتهم كافرين۔ پھر کیا اللہ الذي جعل لكم الارض قرارا رب ہے جنہیں زمین نو قرار گاہ بنایا آسمان نو چھت بنایا اللہ الذي جعل لكم الارض قرارا والسماء بناء وصوركم فاحسن صوركم ورزقكم من الطيبات ذلكم الله ربكم وتبارك الله رب العالمين۔ زمین نو قرار گاہ بنایا آسمان نو چھت بنایا زمین بنائی آسمان بنائے پھر تہاڈی واری آئی صورکم تہاڈیاں صورتاں بنائیاں ماشاءاللہ۔ دیکھو ویسے چمکتے دمکتے چہرے اللہ چیچی چیزاں بدلی لوکاں دے چہرے اس طرح چمکتے دمکتے رہے۔ صورکم تہاڈیاں صورتاں بنائیاں پہلے کیا پھر کیا فاحسن صورکم پہلے کیا صورکم تہاڈیاں صورتاں بنائیاں پھر کیا فاحسن صورکم پھر میں ریجا لا چھڑیاں بنائیاں صورتاں تے پھر ہو جا بنایا اوے عجب تصور کرے مصور اوے عجب تصور کرے مصور تے کھڑے منور شکلاں او ٹنگ تیرے دی تنگ منازل دنگ رہن جتے اکلاں۔ اللہ کریم نے فرمایا اللہ قسم نہیں چھڈی اور سویرے جب شیشہ پھڑدا نا چوری بہوئی جب دفتر میں جانا ہوئے سویرے سب تو پہلا بسم اللہ شریف پڑھتے ہیں منجی تے بہ کے کرسی تے بہ کے میز لیا مڑیا بریف کیس لیا وہ بعد ایک وچوں کڈی شے انہوں پھیریا باگر بلا بن گیا وہ بعد صفائی کر کے صاف کر کے ہوں بناتا ہے سوار دے اپنے اور میں کسر تے میری چھڈی ہوئے وہ پڑیا مان صاحب کیڑی کسر توں کڈن دیا ایڈا سونا اور ساری کائنات زمین بنائی کن کیا آسمان بنائے کن کیا نوری بنائے کن کیا ناری بنائے کن کیا آبی بنائے کن کیا کائنات ارضی تے کائنات سماوی وما بینہما میں ایک ذرے تو لے کے آفتاب تک اور ایک رائی دے دانے تو لے کے پہاڑ تک ساری کائنات لفظ کن کیا تے بنائی پر جب تیرا موقع آیا تیری باری آئی فرمایا میں زمین تو مٹی مگوا کے تے خلق تو بے یدیا اپنے قدرت دے ہاتھاں دے نال تیری صورت نوں تیار کیتا ہے پہلا ایڈا سونا بنیا ایڈا بہت اچھا ایڈا سونا اللہ دی قسمیں سارے سونا سارے ادھر ویکھن ڈے نے ساری ادھر جناب یوسف علیہ السلام نے جدو خریدار بن کے گئے نا مصر تو تمہیں پتا پھر مصر دا حسن بڑا مشہور ہے بڑا حسن ہے مصر والا یہی اتنے جانے نا لوگ عربی جو حج کرنے واسطے جانے نے ویندے سبحان اللہ ویکھ کے پہ آنے کہ بلڈنگ ویکھی اچھی سبحان اللہ ایتھے مصر وچ جناب یوسف علیہ السلام دے خریدار بن کے گئے ایک شہزادی سی مصر دی اور سمجھا میرا حسن بھی سب تو زیادہ ہے یہ میرے کو مال بھی بہت زیادہ ہے یہ خرید کے یوسف نو میں ہی لیاواں گی پھر تمہیں پتا ہے جدو بیبیاں نے جانا ہوئے شہر پھر سپیشل پروگرام میاں دی باغ نہ اٹھنا ہے سویرے بلے 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 کدی یہ نہ پڑھیاں مانسا صبح اذان نہ نماز نہیں پڑھنی سورج نکلے پڑھنی جدوں جانا ہوئے شہر شاپنگ واسطے
ادو میے دی باغ نہ اڑ کے کوچا کاچی کوچ کچھ اڈیاں مرنیاں چھل لینیاں بندہ پوچھے پہ ادھر پھپڑ نو مل جانا ہے توبہ جدو ہے نا جمعہ پڑھنا ہونا ہے مولانا فاروق شاکر مگر ادھر روٹیاں پکان دی ادھر اذان جمعے دی ہو گئی ایک دوجیاں دی ہے مولوی اترے نے 12 بجے آ چلی جانا جانا شہر ادھر سرگی ویلے اٹھنا ہے کوچا کاچی کر کے تیار ہونا ہے یہ ہن سارے حسن دا مینا بازار لگا ہے جناب یوسف علیہ السلام کھلوتے نے جدو حسن تے ناز کرنے والی اپنی دولت تے ناز کرنے والی اپنے حسن تے مان کرنے والی جے کو مال بھی بڑا سی جدو ویکھیا یوسف علیہ السلام گاہ ہو گئے جدو ایسا چاہتی پئی آدھے جنانیاں نو بڑا حسن ملیا جنانیاں کی شے نے اے جنانیاں کی ہے بندے کا مقابلہ کر سکتی ہے جنانی نہ پر تو ہی کہ کرے دے ٹکر نہیں منہ گوڈے ورگا بنائی پھر اے ہے شنگار چہرے دا جب یوسف علیہ السلام نے ویکھیا تے اپنا حسن بھی بھول گئی تے اپنا مال بھی بھول گئی تے ہوش و حواس ہی گم ہو گئے تے اپنے آپ تو باہر ہو گئی کہنے لگی پہ میں کی سمجھدی سا تے ہویا کی میرے کو مال بھی اینا نہیں تے میں حسن اپنے دا موازنہ ادھ نال کر کے کی ویکھاں واپس ناکام ہونے لگی تے کہندی ہے گاہ ہو گئے بھی یوسف میں تینوں خرید تے نہیں سکتی میرے کو پیسے تھوڑے سونا چاندی دے درم و دینار تیرے مول دا میرے کو نہیں میں ناکام چلی ہاں اور مینوں صرف اینی گل دس چھڈ یہ نہیں سر میں تیرے کو پوچھنا چاہنی ہاں بھی یوسف تینوں بنایا کنے سی ہائے ہائے اندازہ فرماؤ ہاں بھی تیرا کاریگر کون ہے رب کریم ناز کر دے تینوں بڑھا کے اوے ناز کر دے میں بڑھایا تینوں متین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم فرمایا مینوں تین دی قسمیں زیتون دی قسمیں مینوں تور سینا دی قسمیں تے مینوں امن والے شہر مکہ معظمہ دی قسمیں میں تینوں ساری کائنات نالوں اعلی بنایا ہے اور جو رب آ کے سب تو اعلی اور اعلی بن کے بکھاؤ اور اعلی بنایا تانوں اور سب تو بہتر بنایا ہے اور تہاڈا مقام سب تو بلند و بالا بنایا ہے یوسف علیہ السلام پل ویکھ کے کہنے لگی تے تینوں بنایا سی عرش والا ناز کردا ہے ایک برادری ہے ایتھے ساڈے پاکستان چ پانڈا بنانا رہی ہے کچے پانڈے بنا دے اپنے بھرا نے ہاں ماشاءاللہ وہ کیڑی برادری ہے رحمانی برادری ہے میں نہیں کمیار آنا میں خود رحمانی کہنا کمیار کہنا تو ہوندی ہو جی تو ہی رحمانی برادری ہے میں پوچھا ہی پہ کہ تہاڈی برادری نے رحمانی میں رحمانی دا کی مانا انہیں آخیا وہ رحمان ہے اسی رحمانی آ وہ بندے بنا دے اسی پانڈے بنا لیا لیکن ایتھے رحمانی برادری دا ایک لوٹا بناوے ایک بلنا بناوے تے جدوں اتے چمکدا ہے نا چمک لاندا ہے جاندا ویکھو کتنا سوہنا ہے یہ جدی چہرہ پہ دسدا ہے تے ایتھے رحمانی برادری دا وہ ایک لوٹا بنا کے خوش ہوندا ہے تے عرش والا وہ تینوں بنا کے خوش کیوں نہ ہوئے جنہیں تینوں ساری کائنات نال سونا بنایا ہے یہ تے کہندے نے تیری صورت تے میری صورت نی صورت کل جہانی میرے کاریگر تو صدقے نی سب ہون قربانی اے شہزادی اس دربارے نجے ایک چاتی پاوے تے ہور کسے دروازے اوپر پھر ساری عمر نہ جاوے اللہ کریم فرماتے نے زمین بنائی اسمان بنائے اللہ الذی جعل لکم الارض قرارا والسماء بنا زمین قرار گاہ بنائی اسمان چھت بنایا تینوں بنایا پھر میں تینوں سونا بنایا فاحسن صورکم ورزقکم من الطیبات پھر میں تیرے واسطے پاکیزہ روزیاں دا بندوبست کیتا ساری گل کر کے فرمایا ذالکم اللہ ربکم یہی تہاڈا رب جڑے قبراں وچ دفن ہو گئے نے او نہیں نے اے جے ذالکم اللہ ربکم فتبارک اللہ رب العالمین پھر اگے کیا هو الحی او زندہ جے تے جنوں تسی سمجھدے ہو مردے جے هو الحی لا الہ الا هو فدعوه مخلصین له الدین الحمدللہ رب العالمین وآخر دعوانا الحمدللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم
یا الہ العالمین یا رب العالمین یا غیاث المستغیثین یا ارحم الراحمین یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک یا مصرف القلوب صرف قلوبنا الی طاعتک ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجى عندنا من عملنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله على النبي وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين میڈیا سروس چینل یوٹیوب تے چلدا اے یزدان شہید میڈیا سروس میڈیا سروس چینل یوٹیوب تے چلدا اے یزدان شہید میڈیا سروس